جتنے مقاصد آپ تحقیق کر لیں، میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ایک علمی کاوش جو میں نے اپنی حد تک کی، جتنے مقاصد زیارات کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے خون دیا، عدل و قسط، احیاء معالم دین، تعلیمات دین کا زندہ ہونا، قرآن و سنت کا زندہ ہونا، الہی احکام کا زندہ ہونا، میں حدود الہی کے قیام کے لیے نکل رہا ہوں، حلال حلال رہے، حرام حرام رہے، برائی برائی رہے، اچھائی اچھائی رہے، یہ ساری چیزیں جتنی زیارت ناموں میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے اور جتنی امام نے خود بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری امام زمانہ علیہ السلام کی زیارتوں میں لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، دونوں میں ایک ہی مشابہ، کیونکہ مقاصد ایک ہے۔ تو میرے بھائی اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ دیکھیں منتظر جو ہے، منتظر انتظار کو بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے، انتظار کو سونے کا نام تو نہیں ہے، انتظار یعنی اس مشن کی طرف حرکت جس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اللہم انا نرغب الیک دولۃ کریمہ، ایک عظیم نظام، ایک صالحین کا نظام قائم ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین ایک دن صالحین کے ہاتھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تھے، قوم بہت مایوس تھی، بہت، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسلسل مار کھا رہے تھے، مسلسل غربت اور فقر میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، فرعونوں کی نہیں، زمین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، صالحین کے لیے بنائی ہے۔ تو میرے بھائی آج سب سے بڑا ہمارا فریضہ یہ ہے، سب سے بڑا فریضہ، اور یقین کر لیں اگر اس فریضے کو ہم ادا کریں تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور فوز عظیم تک پہنچتا، فوز عظیم تک پہنچتا۔ کیسے؟ آج کیسے ممکن ہے؟ اسی سوچ کو عملی کرنا جس کو سید الشہداء نے بیان کیا ہے۔